قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا وَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ مکمل آیت ہے اور اسی آیت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے میلاد شریف کون پڑھا ہے اور میلاد شریف کہاں منایا گیا ہے اور سرکار کی پیدائش کے تذکرے کہاں کیے گئے ہیں اور وہ میلاد پڑھنے والا کون ہے۔ اے لوگوں، سرکار کی شان کہاں بیان کی گئی ہے، یہ باتیں میں آپ کو اسی آیت کے تحت بتاؤں گا، کیونکہ سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ لوگوں، اللہ رب العزت قرآن کریم کی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اے میرے نبی، جب تمہارے رب نے، تمہارے پروردگار نے نبیوں اور رسولوں سے ان کا وعدہ لیا تھا کہ اے گروہ انبیاء اور اے گروہ رسولان اعظام، اے میرے نبیوں، اے نبیوں کی، اے انبیاء کی مقدس جماعت، میں تمہیں نبی اور رسول بنا کر دنیا میں مبعوث کروں گا، دنیا میں بھیجوں گا، اور تم دنیا میں جاؤ گے، حق کا پرچار کرو گے، لوگوں کو باطل خداؤں کی عبادت سے روک کر میری عبادت کی طرف، یعنی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف لاؤ گے۔ لیکن اے میرے نیک بندوں، اے گروہ انبیاء، اے رسولان اعظام، جب تم دنیا میں جاؤ گے اور وہاں پر دین کی تبلیغ کرو گے، لوگوں کو حق کی دعوت دو گے، لوگوں کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر اللہ کی پہچان کرواؤ گے، سیدھے راستے پر چلاؤ گے اور انہیں اپنا کلمہ پڑھواؤ گے۔ لیکن اے میرے انبیاء اور اے رسولان اعظام، اللہ کہتا اے گروہ انبیاء، اگر تمہارے دور میں جب تم دنیا میں جاؤ گے اور اسی دور میں میرا وہ حبیب آ جائے، میرا وہ نبی آ جائے جس کے صدقے سے میں نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، جس کے صدقے سے میں نے جنت و دوزخ عرش و کرسی کو پیدا کیا ہے، جن کے صدقے سے میں نے چرند پرند انسان، حیوانات، جمادات، نباتات، جتنی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت کہتا اے میرے نبیوں، میں نے اپنے اسی محبوب کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ لیکن اے میرے نبیوں، اے رسولوں، اگر تمہارے دور میں، تمہاری زندگی میں میرا محبوب تشریف لے آئے اور وہ تمہاری تصدیق کر دے کہ ابراہیم آئے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ آئے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ آئے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبیوں، جب وہ میرا محبوب آئے گا تو تمہاری اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کر دے گا کہ مجھ سے پہلے جو 1,24,000 انبیاء آئے وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے رسول تھے ان میں سے، اور جو کتابیں ان پر نازل ہوئی ہیں وہ کتابیں آسمانی کتابیں ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ تو یہ اللہ کے حبیب تصدیق کریں گے جب دنیا میں آئیں گے۔ یہ اللہ اپنے نبیوں سے کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبیوں اور رسولوں، اگر تمہارے دور میں میرا محبوب جائے گا اور تم اپنا کلمہ پڑھوا رہے ہوں گے لوگوں سے، یعنی اگر آدم آیا دنیا میں تو آدم اپنے بیٹوں سے، اپنی قوم سے یہ کلمہ پڑھوا رہے تھے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ اسی
اسی طرح سے ابراہیم خلیل اللہ دنیا میں تشریف لائے تو اپنا کلمہ پڑھوا رہے تھے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اسی طرح سے موسیٰ کلیم اللہ دنیا میں تشریف لائے تو اپنا کلمہ پڑھوا رہے تھے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اپنا کلمہ پڑھوا رہے تھے اپنے امتیوں سے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. لیکن اللہ کہتا ہے اے میرے نبیوں اگر تمہارے دور میں میرا نبی تشریف لے آئے, میرا محبوب تشریف لے آئے اور میرا حبیب تشریف لے آئے تو اے ابراہیم تم اپنا کلمہ نہ پڑھوانا بلکہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کی جگہ پر تم بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا اور اپنی قوم کو بھی اپنی امت کو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھوا دینا. یعنی اے ابراہیم اے عیسیٰ اے موسیٰ جب تمہارے دور میں اگر میرا نبی میرا محبوب تشریف لے جائے تو پھر تم اپنی تبلیغ کو روک دینا اور میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جانا, ان کا کلمہ پڑھ لینا اور ان کی امت میں شامل ہو جانا اور اپنے قوم سے کہنا کہ وہ بھی میرے حبیب کا کلمہ پڑھ لیں. یہ عظمتیں کہاں بیان ہو رہی ہیں, یہ نبی کے ترانے کہاں الاپے جا رہے ہیں لوگوں, یہ ترانے عالم ارواح میں الاپے جا رہے ہیں. اور یہ محفل جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا یہ واقعہ جو ہے عالم ارواح میں یعنی ابھی دنیا نہیں پیدا ہوئی ہے, کائنات وجود میں نہیں آئی ہے, اللہ نبیوں کی روحوں کو بلایا ہے اور نبی کی روحیں اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور اللہ رب العزت نبیوں کے سامنے رسولوں کی روحوں کے سامنے اپنے حبیب کا میلاد پڑھ رہا ہے, اپنے حبیب کی میلاد پڑھ رہا ہے اور نبی کی شان بتا رہا ہے, اپنے حبیب کی عظمتیں بتا رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی کی عظمت کے ترانے الاپنا, نبی کی میلاد پڑھنا یہ کسی اور کی سنت نہیں بلکہ ہمارے پروردگار کی سنت ہے. اور نبی کی میلاد میں تشریف لانا اور نبی کی عظمتوں کو سماعت کرنا, نبی کی شان کو سماعت کرنا یہ کسی اور کی سنت نہیں بلکہ 1,24,000 کم و بیش نبیوں اور رسولوں کی سنت. تو حضرات یہ معلوم ہوا کہ میلاد شریف سب سے پہلے عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے روحوں کے سامنے, وہ بھی عام انسان کی روحیں نہیں بلکہ نبیوں اور رسولوں کی روحیں. اور اللہ اس آیت کے شروع میں کیا کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, کہہ رہا اے میرے محبوب یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے نبیوں اور رسولوں سے ان کا وعدہ لیا. گویا کہ جس وقت اللہ رب العزت نبیوں اور رسولوں سے یہ وعدہ لے رہا تھا اور نبیوں اور رسولوں کے سامنے اللہ رب العزت اپنے حبیب کی عظمتیں بیان کر رہا تھا, اپنے حبیب کی شانیں بیان کر رہا تھا, تو پتہ یہ چلتا ہے اس آیت سے اس وقت میرے آقا موجود تھے, جلوہ گر تھے. اور اسی آیت کی تفسیر میں روایت ملتی ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے حبیب کی شان بتا رہا تھا اسی وقت تمام نبیوں اور رسولوں کی روحوں کے اوپر ایک روشنی چمکتی ہے, ایک نور چمکتا ہے. تمام نبیوں اور رسولوں کی روحیں اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہیں اے خالق کائنات یہ کیسا نور تھا جس کی روشنی سے ہم منور ہو گئے, روشن ہو گئے. تو رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے میرے نبیوں اے میرے رسولوں ہم جس کا ذکر کر رہے تھے, ہم جس کی شان بیان کر رہے تھے, ہم جس کی عظمتیں بتا رہے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میرے حبیب کا نور تھا جس کی چمک سے تم سب روشن و منور ہو گئے. اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفاں دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. سب مل کے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام.